السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نورانی قاعدہ کا سبق ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ تختی نمبر 11 ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے جزم سکون پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، اس کا جزم سکون کی۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 کھول کے رکھیے۔ ہم نے پڑھا تھا قلقلہ کا بیان، تو جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، یعنی 5 ایسے حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطبی جدن ہے۔ جب ان 5 حروف پر جزم ہو، یعنی جب یہ حروف ساکن ہو، تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک لوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے لقد، خلقنا۔ ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا، یعنی ان 5 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف پھر باقی ساکن ہو جائے، ان 5 حروفوں کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی حرف جو ساکن ہو جائے اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، جیسے بس، کت، جع، جل، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ امتحان: بس، با سین زبر بس، تو اس کا اجرا آئے گا سیدھا، سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیے۔ یا اس کا اجرا یوں بھی کر سکتے ہیں، سین کے اوپر جزم ہے، سین حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے، اس لیے سین پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ بس، کت، کاف تا زیر کت، تا کے اوپر جزم ہے، تا حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے، اس لیے تا پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ یہاں سیدھا تا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیے۔ کت، جع، جیم عین زیر جع، عین کے اوپر جزم ہے، عین حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے، اس لیے عین پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ جع، جل، جیم لام پیش جل، لام کے اوپر جزم ہے، لام حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے، اس لیے لام پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ جل، مطلب کہ ہم جل نہیں پڑھیں گے، یعنی قلقلہ، یا کوئی الحمد نہیں، الحمد، کوئی اگر پڑھے گا الحمد تو غلط، کیونکہ لام پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ جل، غل، غین لام پیش غل، اجرا سیم ہے تو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وح، واو حا زبر وح، یہاں ہے کچھ نورانی قاعدہ کے کچھ جگہ نا ورڈ ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو وہ آپ ذرا اپنے قاعدے کے حساب سے اب ذرا دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ذرا کہیں قاعدے پہ ذرا ڈفرینٹ ورڈ ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا رہتا ہے قواعد میں، کہیں چپٹرز میں ورڈنگ ذرا ادھر ادھر ہوتی ہے، یعنی ورڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں واو حا زور واہ کے بعد ہے ما، میم حمزہ زور ما، اب یہ ہمیں نیکسٹ چیپٹر میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں جھٹکا ہوتا ہے، یہاں آئے گا میم حمزہ زبر ما۔ دیکھیں میم حمزہ کے ساتھ ہے نا الف، الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، الف کے اوپر چھوٹا حرف ہے حمزہ، جب بھی کسی حرف کے اوپر کوئی چھوٹا حرف ہوتا ہے وہی چھوٹا حرف پڑھا جاتا ہے۔ یہاں جب الف کے اوپر واو ہو، سوری، الف کے اوپر یا کے اوپر یا واو کے اوپر، کیا، جب بھی الف کے اوپر یا کے اوپر یا واو کے اوپر چھوٹا حمزہ ہوتا ہے وہی چھوٹا حمزہ پڑھا جاتا ہے، تو مطلب کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر کوئی چھوٹا سا حرف ہوتا ہے وہی چھوٹا حرف پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا ما، میم حمزہ زبر ما، یہاں جھٹکا لگے گا، یا الف کے اوپر ہے چھوٹا حرف حمزہ، اب اس حمزہ پر ہے جزم، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو حمزہ ہے ساکن، تو یہاں اجرا آئے گا حمزہ کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں نیکسٹ چیپٹر میں اور پڑھنا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما، لیکن اس وقت چونکہ یہ ورڈ ضمناً آ گئے اس لیے اس کی بات آ گئی۔ اگر کبھی الف پر چھوٹا حمزہ نہیں ہوگا، اگر الف پر ہی جزم آئے، یعنی اگر سیدھا الف پر جزم آئے گا پھر بھی آئے گا حمزہ ساکن، اجرا وہی سیم آئے گا، حمزہ کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف پر زبر زیر پیش کچھ بھی ڈالیں گے، جزم حتیٰ کہ جزم بھی ڈالیں گے وہ حمزہ بن جائے گا۔ اب چونکہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو ما، میم حمزہ زبر ما۔ ایک بار اس کا اجرا پھر ریپیٹ کرتا ہوں،
حمزہ کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے م، یہ جو ذرا دبا کے ہم نے پڑھا نا م، اسی کو کہتے ہیں جھٹکا، یعنی یہاں اور جھٹکا صرف حمزہ ساکن کے پڑھنے میں ہوگا اور کہیں جھٹکا نہیں ہوگا. یہ ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ تختی نمبر جو ہے 12 وہاں اور ہمیں پڑھنا ہے. حمزہ ہا زیر اجرا سیم وہی ہے رپیٹ، تو اجرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نس نون صاد زبر نس، را عین زبر را. یجعل یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل. تو اجرا کیا آئے گا؟ جیم کے اوپر جزم ہے، جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے جیم پر قلقلہ ہوگا. لام کے اوپر جزم ہے، لام حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے نہیں ہے، اس لیے لام پر قلقلہ نہیں ہوگا. یا سیدھا لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیے. یجعل لقد، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد. اجرا سیم وہی ہے، ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. نو نیڈ ٹو ریپیٹیشن. خلقنا، خا زبر خا، لام قاف زبر لاق، خلق. نون الف زبر نا، خلقنا. اطعمنا، حمزہ طا زبر اط، عین زبر ا، اطع. میم زبر ما، اطعم. نون الف زبر نا، اطعمنا. نقعا، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعا. اب دیکھو آپ نے پڑھا 2 زبر کی تنوین کے الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، تو اجرا کیا آئے گا؟ نقعن کا، پڑھا ہے. تو ایک بار ذرا میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ریوائز ہو جائے. عین کے اوپر جزم ہے، ساری عین کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں. عین کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. جب تنوین آخر میں آتا ہے نا تنوین، تو وہاں پر یہی اجرا آتا ہے. یعنی جیسے یہاں پر آیا عین پر 2 زبر کی تنوین، تو یہاں یہی اجرا آئے گا. عین کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. یکساں مینز سملر، سیم. نقعن. بروج، با پیش بو، را واو جیم پیش روج، بروج. چونکہ یہاں وا بھی ساکن ہے، جیم بھی، تو یہاں ہجا کرنے کے اصل میں 2 طریقے ہیں، دونوں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ہجا کرنے کا میتھڈ یہ ہے، یعنی ایک طریقہ یہ ہے با پیش بو، راوا پیش رو، جیم ساکن. ایک ہجا یہ ہے. دوسرا ہجا یہ ہے با پیش بو، را واو جیم پیش روج، بروج. تو یہ دونوں ہجا اس کے ٹھیک ہے، یعنی دونوں طریقے کے ہجا ہے. بروج، تو بروج میں قلقلہ ہوگا. کیوں؟ جیم کے اوپر جزم ہے، جیم حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے، اس لیے جیم پر قلقلہ ہوگا. بروج. محیط، میم پیش مو، حا یا زیر حی، طا ساکن. محیط. یا دوسرا اجرا اس کا ایسے بھی کر سکتے ہم، میم پیش مو، حا یا طا زیر حیط، محیط. اہدنا، حمزہ ہا زیر دال زیر دی، دی. نون الف زبر نا، اہدنا. اب اوپر سے ایک بار روانی پڑھیے. بس، کت، جع، جل، غل، وح، م، نص، را، یجعل، لقد، خلقنا، اطعمنا، نقعا، بروج، محیط، اہدنا. الحمدللہ تختی نمبر 11 تختی مکمل ہو گیا. تو 11 تختی آج ہمارے مکمل ہو گیا.